بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارا کام ادھورا رہ گیا۔ اول خان نے متاسفانہ لہجے میں مجھ سے کہا، تمہاری دانست میں یہ لاش کس کی ہو سکتی ہے؟ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے مایوسی کے غلبے کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہو۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی باندھے ہوئے ہیں، یہ جوشی ہو سکتا ہے۔ اگر تم مجھے اس لاش کے بارے میں کچھ بتا سکو تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ زاہد نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میرا اندازہ درست ہے تو یہ بمبئی بازار میں رہتا تھا۔ اس علاقے کے تھانے سے تمہیں پوری تفصیل مل جائے گی۔ میں نے جواب دیا، ساری محنت اکارت گئی، اسے قتل کر دیا گیا اور راجہ بھاگ گیا۔ اول خان نے مایوسی سے کہا، اب یہ سیدھا سادہ تمہارا کیس ہے، اس میں ایس ٹی ایف کا ذکر نہیں آئے گا؟ زاہد نے اس سے تائید چاہی۔ ہرگز نہیں، اول خان نے سختی سے کہا، تمہارا یہ سوال غیر ضروری ہے، خیالی چیزوں کا کسی ریکارڈ میں ذکر نہیں آتا۔ سوری سر، میں پوری بات سمجھ گیا، اپنے افسرانے بالا کو بھی سمجھا دوں گا۔ زاہد نے مستعدی سے کہا، تم ان قیدیوں کو جانتے ہو، ان کی زبانیں کھلواؤ، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ راجہ کہاں ہے۔ میں نے زاہد کو تلقین کی، تم بے فکر رہو، راجہ اس علاقے کا سب سے مضبوط بدماش ہے، کسی طرح گرفت میں نہیں آتا تھا۔ اب اس کے آدمیوں پر ہاتھ پڑ گیا ہے تو میں ان سے کھایا پیا تک اگلوا لوں گا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ طوطوں کی طرح بولنے لگیں گے۔ ہم نیچے پہنچے تو قیدیوں کو ہوش میں لانے کی کوششیں جاری تھیں، لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ 2 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آئیں گے، ان کے اعصاب معاف ہیں۔ اول خان نے پولیس والوں کو مشورہ دیا، یہ 8 سرکاری مہمان خانے میں جا کر ہی آنکھیں کھولیں گے، انہیں یہاں سے لے جانے کی تیاری کرو، اس میں وقت لگے گا۔ زاہد نے اپنی مجبوری بیان کی، معاملہ قتل کا ہے، جب تک ڈی ایس پی وغیرہ لاش کا معائنہ نہ کر لیں ہم یہاں کی کسی چیز کو نہیں ہٹا سکتے۔ اول خان نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور زاہد کے ساتھ باہر چل دیا۔ زاہد نے قیدیوں پر محنت کرنے کا وعدہ دہرا کر ہمیں بہت تپاک سے رخصت کیا۔ اسٹرائک یونٹ کا اسکواڈ اول خان کی ہدایت پر تیزی سے اسٹیشن 4 کی طرف روانہ ہو گیا۔ اول خان کی گاڑی خاصے فاصلے سے ان کے پیچھے تھی۔ صبح کے 4:30 بج چکے تھے، فضا میں نسیم سحری کے جونکے تیر رہے تھے، کہیں کہیں سے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، مگر آسمان پر بدستور رات کی گہری سیاہی کا راج تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم اجالا ہونے سے پہلے گھر واپس پہنچ جائیں گے۔ وقت کچھ برا آ گیا ہے۔ راستے میں اول خان مزمحل آواز میں بڑبڑایا، ہر طرف سے مسلسل ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا رہتا ہے، جب مسلسل کامیابیاں حاصل ہو رہی ہوں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بات توقعات کی ہوتی ہے۔ تم انیل کو بہت مشکل شکار سمجھ کر بھارت کے لیے روانہ ہوئے تھے، اسے آسانی سے مار کر تم کو سچی دلی خوشی حاصل ہوئی ہوگی۔ میں جوشی اور راجہ کو کسی گنتی میں نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن دونوں ہمیں چونا لگا گئے۔ قلق صرف اس بات کا ہے، اس نے جواب دیا، میں محسوس کر رہا تھا کہ راجہ کے فرار کی خبر پاتے ہی تم اچانک بد دل ہو گئے تھے، ورنہ میں مزید کچھ وقت وہاں گزارنا چاہ رہا تھا۔ پولیس والوں کے ساتھ چھان بین میں شامل ہو کر ہم بہت سی نئی باتیں معلوم کر سکتے تھے، جن سے آئندہ مدد مل سکتی تھی۔ سب بیکار تھا، ہم تفتیش، چالان اور مقدمے والے لوگ نہیں ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ راجہ اپنے گھر کی حدود میں نہیں تھا، وہ کہاں سے اور کیسے نکل بھاگا یہ جاننے سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ اپنی ناکامی پر میں واقعی بد دل ہو گیا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ راجہ اس قدر چالاک ثابت ہوگا۔ میں نے اعتراف کیا، تمہاری طرح میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہم اچانک اسے گھیریں گے اور کسی خوفزدہ چوہے کی طرح پکڑ کر اسٹیشن 4 لے جائیں گے، وہاں مار مار کر اس سے سب کچھ اگلوا لیا جائے گا۔ عام دادا گیر اور بدماش اتنے چالاک نہیں ہوتے۔ اول خان نے سڑک سے اپنی نظریں ہٹائے بغیر پرخیال آواز میں کہا، وہ قانون کے محافظوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کی ملی بھگت سے اپنے دندے چلاتے ہیں اور گرد و پیش سے بہت زیادہ باخبر نہیں ہوتے۔ برا وقت آنے والا ہوتا ہے
ہے تو تنخواہ دار مخبر انہیں پہلے سے ہوشیار کر دیتے ہیں اور وہ بر وقت زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ اچانک کوئی ناگہانی افتاد سر پر آن پڑے تو قانون کو للکارے بغیر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ راجا کا معاملہ ہی مختلف نکلا۔ اس کے طور طریقے بڑے گروہ بندوں جیسے ہیں۔ تمہیں زاہد سے خریدنا پڑے گا کہ راجا کا ماضی بھی ایسا ہی رہا ہے یا وہ آج کل نئے طور طریقوں پر چل نکلا ہے۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ اس کی پشت پر کوئی اور ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اب تک کے واقعات سے یہ بات کھل چکی ہے کہ چوپڑا نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ دل کھول کر راجا کی مدد نہ کر رہا ہوتا تو اس کے آدمی بمبئی بازار کی گنجان آبادی میں میرا مقابلہ نہ کرتے۔ بھارتیوں نے ہماری زندگی مفلوج کرنے کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ چوپڑا ایک روایتی سفید پوش مجرم ہے۔ وہ راجا کو وسائل فراہم کر سکتا ہے لیکن قانون سے مقابلے اور فرار کے گر نہیں بتا سکتا۔ مجھے راجا کا معاملہ زیادہ گہرا اور پورا اسرار معلوم ہو رہا ہے۔ اب ہمیں اس کی تہہ تک پہنچنا ہوگا۔ تمہاری یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اول خان سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جلال کے کمپیوٹر پر چوپڑا کا ریکارڈ بے داغ ہے۔ وہ پیسے کے زور پر اور اپنا دامن بچا کر کام نکالنا جانتا ہے لیکن مجرمانہ منصوبہ بندیوں کے رموز و نکات سے کھیلنا اس کے بس سے باہر ہے۔ سڑک کا ہلکا سا خم طے کرتے ہی ہمیں آگے بھیڑ باڑ نظر آنے لگی اور اول خان نے بے ساختہ اپنی گاڑی کی رفتار کم کر لی۔ راجا کے اڈے کی طرف جاتے ہوئے ہم شیر شاہ سے گزرے تھے تو وہاں ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ ہم کسی رکاوٹ کے بغیر وہاں سے گھوم کر ہب ریور روڈ پر مڑ گئے تھے لیکن اس وقت وہاں متعدد گاڑیاں رکی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ سڑک پر کافی افراد بھی موجود تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آگے کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ اول خان نے اپنی رائے ظاہر کی۔ رکنے کے بجائے اپنا راستہ بنا کر آگے نکلنے کی کوشش کرو یا پھر گاڑی واپس گھما لو، ہم اندر سے ہو کر نکل جائیں گے، میں نے مشورہ دیا۔ قریب پہنچنے پر راستہ بالکل مسدود ملا۔ لوگوں نے بوکھلاہٹ میں اپنی گاڑیاں سڑک پر بے ترتیبی سے روک دی تھیں۔ رہی صحیح کسر آس پاس سے جمع ہونے والے لوگوں نے پوری کر دی تھی۔ اول خان نے گاڑی روک کر ایک آدمی سے معلوم کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ کچھ دیر پہلے ایک تیز رفتار گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر تنگ چوراہے کی دیوار پر چڑھ گئی تھی۔ دھماکے کی آواز سن کر تھڑوں، دکانوں اور گھروں میں سوئے ہوئے سب لوگ ہڑبڑا کر باہر نکل آئے تھے۔ وہاں سے گزرنے والے اکا دکا گاڑیاں بھی جائے حادثہ پر رکتی چلی گئیں اور یوں تھوڑی دیر میں وہاں ٹریفک جام ہو گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کے زخمی ڈرائیور کو ایک ٹیکسی میں ڈال کر اسپتال لے جایا جا چکا تھا لیکن تماشائیوں کی چہل پہل برقرار تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ صبح کی اولین ہواؤں کے خن کی جھونکوں نے ہجوم کا موڈ نہیں بگڑنے دیا تھا۔ ہر شخص رضاکارانہ طور پر ہمیں راستہ دینے کے لیے تیار تھا۔ اول خان نے وہاں رک کر راستہ صاف ہونے کے انتظار میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اسٹیئرنگ پر اپنے کمالات دکھانے کو ترجیح دی اور ہم رینگ رینگ کر انسانوں اور گاڑیوں کے اس امبو سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مختصر سے حصے سے آگے سڑک دور دور تک صاف تھی۔ ہم افق پر اجالے کی کوئی کرن نمودار ہونے سے پہلے گھر پہنچ گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ عبیرہ اور سلطان شاہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ ان دونوں میں اگر کوئی جھڑپ ہوئی بھی تھی تو اس کے اثرات زائل ہو چکے تھے۔ تم دونوں بہت جلد واپس لوٹ آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ویرا نے اپنی بے رحمانہ رائے کے اظہار کے لیے کسی تمہید کا تکلف کیے بغیر کہہ ڈالا، یہ بڑی کامیابی ہے کہ ہم صحیح سمت میں کام کر رہے ہیں۔ اول خان نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا، راجا کوئی غیر متعلق آدمی نہیں ہے۔ جوشی اسی کی تحویل میں تھا۔ راجا نے خطرہ سر پر منڈلاتا دیکھ کر اسے مار ڈالا اور خود بھاگ گیا۔ تم ایک لاش کی دریافت کو کامیابی سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، میں تو اسے ناکامی کہوں گی کہ راجا تمہیں جل دے کر نکل گیا۔ ویرا نے سگریٹ کا کش لے کر کہا، وہ زیادہ دیر تک ہماری گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ میں تلخی سے بولا، اب ہم اس کی راہ پر لگ چکے ہیں۔
یہ سب نفسا نفسی کی نحوست ہے جو ہم ایک کے بعد دوسری ناکامی کا منہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ویرا نے چٹک کر کہا، میں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کی تو چوپڑا اپنے گھر میں 2 من کا تالا ڈال کر غائب ہو گیا۔ اول خان نے اپنا جھنڈا بلند کرنا چاہا تو جوشی پھسل کر ہاتھ سے نکل گیا۔ اب دونوں مجھے چھوڑ کر راجا کے پیچھے گئے تو وہ جل دے گیا۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ صرف اتفاق میں برکت ہے۔ کندھے سے کندھا ملا کر چلو گے تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ کیوں نہ زاہد کو فون کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ اور باتیں معلوم ہوئی ہوں۔ میں نے ویرا کی تقریر کو نظر انداز کر کے اول خان سے کہا۔ بے سود ہے، اول خان نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر جواب دیا۔ ابھی وہ تھانے نہیں پہنچا ہوگا۔ لاش ملنے کے بعد جائے واردات پر اس کا کام بہت بڑھ گیا ہے۔ بیکار بیٹھ کر اپنے ذہنوں اور جسموں کو تھکانے سے بہتر ہوگا کہ ہم چاروں بھی غزالہ کی طرح کچھ دیر آرام کر لیں۔ یہ صبح اور رات کا آخری سنگم ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نیند آ ہی جائے۔ سلطان شاہ نے ہلکی سی انگڑائی لے کر تجویز پیش کی۔ اول خان نے یکا یک اپنی جگہ چھوڑ دی اور کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میں چلتا ہوں۔ اول خان ایک طویل وقفے سے اپنے اہل و عیال سے بچھڑا ہوا تھا۔ اس نے پوری رات ہمارے ساتھ گزار دی۔ اسے مزید رکنے پر مجبور کرنا مناسب نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے لیے فوری نوعیت کا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ ہم تینوں نے خوش دلی سے اسے رخصت کر دیا۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا۔ اول خان کے چلے جانے کے بعد ویرا مجھے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سلطان شاہ کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نئی باز پرس کے سلسلے میں وہ بھی ویرا کا ہم نوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کرنے کے بجائے ڈرائنگ روم کے صوفے پر اپنے ہاتھ پیر پھیلا دیے۔ راجا کی نشاندہی کے سلسلے میں جلال نے اپنے معمولات سے ہٹ کر میری غیر معمولی مدد کی تھی اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس بارے میں کوئی پیش رفت ہوتے ہی میں اسے آگاہ کروں گا۔ میں نے ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر اس کے دفتر کا فون ملایا تو اس وقت 11 بج چکے تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت اپنے دفتر میں موجود تھا۔ میری آواز پہچانتے ہی اس نے فون پر چہکنا شروع کر دیا۔ میں نے رات کو تمہیں بہت پریشان کیا۔ میں نے موقع پاتے ہی کہا، میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے ریکارڈ کی چھان بین کر کے راجا کی نشاندہی کی۔ چوپڑا کے معاملات میں وہ پوری طرح ملوث ہے۔ اس کے ستارے اچھے تھے کہ آج صبح سویرے ہم اسے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مجھے رپورٹ مل چکی ہے۔ جلال کے اس انکشاف نے مجھے حیران کر دیا۔ رات کو تم سے آخری بار بات کرنے کے بعد میں نے اپنے اسٹاف کو راجا کی دور سے نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ ان سے مجھے پتا چلا ہے کہ رات کو ایس ٹی ایف والے 4 گاڑیوں میں 12 افراد کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہاں ایک لاش موجود تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے لقمہ دیا۔ رات کو بلکہ آج منہ اندھیرے فوری طور پر اس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی، لیکن پولیس کو اس بارے میں کوئی ٹپ مل گئی تھی۔ صبح رونما ہونے والے واقعات دہرانے کے بجائے اس نے نئی بات شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا 9 بجے میٹھا در تھانے کا عملہ جوشی کے ایک بیٹے کو لے کر وہاں پہنچا اور اس لڑکے نے اپنے باپ کو شناخت کر لیا۔ مجھے یقین ہے کہ راجا نے اسے چوپڑا کی ہدایت پر مارا ہوگا۔ میں نے ابتدا میں محسوس کر لیا تھا کہ جوشی کوئی اہم بات جانتا تھا اور چوپڑا اسے ہر قیمت پر اپنے دشمنوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی جوشی سے دوستی تھی، وہ اسے مروانے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن کھیل بگڑتا دیکھ کر اسے وہ ناگزیر فیصلہ کرنا پڑ گیا۔ ویری گڈ۔ ریسیور پر اس کی تحسین امیز آواز ابھری۔ اس بارے میں میری اور تمہاری سوچ یکساں ہے۔ وہ جوشی کو مروانا چاہتا تو اس کے گھر میں ہی مروا سکتا تھا، اسے وہاں سے اٹھوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ راجا کے ہاتھ آنے کے بعد یہ گتھی سلجھ سکے گی کہ جوشی کی کیا اہمیت تھی۔ میں نے کہا، اس بارے میں شاید راجا کچھ نہیں بتا سکے گا، اصل جواب صرف چوپڑا دے سکتا ہے۔ اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ایس ٹی ایف والے اس کے مکفل گھر کی نگرانی کر رہے ہیں، کسی نے ادھر کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے کونسل خانے میں دبکا ہوا ہوگا، کب تک وہاں چھپا رہے گا، کسی نہ کسی وقت
اسے باہر آنا پڑے گا۔ جلال کی آواز میں تلخی دار آئی۔ اب نئی اطلاع یہ ہے کہ ونود کی پوسٹنگ کراچی کے کونسل خانے میں کر دی گئی ہے، وہاں ہمارے 2 شکار جمع ہو گئے ہیں۔ ونود کے بارے میں جلال مجھے پہلے بتا چکا تھا کہ وہ اپنے تقرر کی دستاویزات کے ساتھ اسلام آباد پہنچ چکا تھا۔ وہ آئی بی کے ایک بہت اہم اہلکار کا قاتل تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جلال نے اس سے عبداللہ عرف ولی رام کے قتل کا بدلہ لینے کا عہد کیا ہوا تھا۔ تم فکر نہ کرو، یہ دونوں کسی بھی وقت ہماری گرفت میں آ جائیں گے۔ اس وقت مجھے راجہ کی فکر ہے، اس کے فرار سے میں ذاتی طور پر اپنی سبکی محسوس کر رہا ہوں۔ کام کے سلسلے میں میں ذاتیت کا قائل نہیں ہوں، مگر راجہ کے بارے مجھے بھی خلش ہے۔ وہ حرام زادہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے راہ والوں کے ہاتھ بکا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے شہر کے دوسرے بدماشوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا جائے۔ اس پر 3 سمتوں سے کام ہو رہا ہے۔ جلال کے اشتعال کا اندازہ لگا کر میں نے اسے دلاسا دیا۔ ایس ٹی ایف اس کی بو پر لگی ہوئی ہے، تمہارے آدمی اس پر کام کر رہے ہیں اور پولیس والوں نے بھی اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک آزادی کے سانس نہیں لے سکے گا۔ ہمارے پاس معلومات کے تبادلے کے سوا کوئی بڑی خبر نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ اس درمیان میں ویرا ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کس سے بات ہو رہی تھی؟ جلال نے تصدیق کی ہے کہ راجہ کے گھر سے ملنے والی لاش جوشی کی تھی۔ میں نے اسے بتایا۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تم نے تو صبح سویرے مجھے بتا دیا تھا کہ وہاں جوشی کو مارا جا چکا تھا۔ ویرا نے اعتراض کیا۔ وہ میرا اندازہ تھا، ہم میں سے کوئی بھی جوشی کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے لاش کے بندھے ہوئے ہاتھ پیروں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لاش جوشی کی ہوگی۔ اب جلال نے بتایا ہے کہ متوفی کو شناخت کیا جا چکا ہے۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر بھی اتنا باخبر رہتا ہے؟ ویرا نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ وہ کوئی عام سرکاری افسر نہیں ہے، انٹیلیجنس بیورو کا ایک اہم عہدے دار ہے۔ وہ ملک میں درپردہ رونما ہونے والے واقعات سے بے خبر رہے تو مجھے صدمہ ہوگا۔ ہر اہم بات اور واقعے سے باخبر رہنا اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری پوری خوش اسلوبی سے پوری کرتا ہے۔ وہ واقعی حیران کر دینے والی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ ویرا نے اعتراف کیا۔ سلطان شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کتنی محنت سے اپنا سارا ریکارڈ کھنگال کر چوپڑا اور راجہ کے درمیان تعلق کا سراغ نکالا تھا۔ یہ ذہانت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ جو لوگ پورے خلوص سے کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں۔ تم اس سے راجہ کے سوا کن دونوں کی بات کر رہے تھے؟ ویرا نے یوں چونک کر پوچھا جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ چوپڑا اور ونود۔ میں نے بتایا اسے بھی اسلام آباد سے کراچی بھیج دیا گیا ہے۔ اوہ، ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ وہ سراسر عبداللہ کے خون کے انتقام کا معاملہ ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ موجودہ واقعات کے سلسلے میں اچانک کوئی نیا نام تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت ہماری توجہ کئی سمتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جوشی کے قتل سے ایک باب بند ہو گیا، اب ہماری توجہ کا مرکز صرف چوپڑا کی ذات ہے۔ تو کیا تم نے راجہ کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ راجہ اور چوپڑا ایک سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں، باری باری ان دونوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا، میں نے سختی سے کہا۔ اس بار یہ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں پاکستانی ہیں۔ راہ کے مشن کو آگے بڑھانے والوں میں کسی غیر ملکی کا نام ہمارے سامنے نہیں ہے۔ دونوں پاکستانی ہیں، ایک ہندو اور دوسرا مسلمان۔ دونوں راہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ وہ اعتراف کرتے ہوئے میں نے اپنے حلق میں تلخی سی گھولتی ہوئی محسوس کی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ راجہ مسلمان ہے؟ ویرا نے وہ سوال پوچھ کر مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی اس کے نام سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے۔ یہ میرا قیاس ہے، میں اب اس کی تصدیق کر لوں گا، میں نے دھیرے سے کہا۔ غزالہ اور سلطان شاہ اپنے اپنے چائے کے مگ اٹھائے ہوئے برآمدے سے برآمد ہوئے اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ پچھلے واقعات کے بارے میں غزالہ کی معلومات سب سے کم تھیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ متجسس تھی۔ وہ بہت کم سوالات
استعمالات کرتی تھی، اور جب اس کی طبیعت میں تجسس بیدار ہوتا تھا تو وہ بال کی کھال نکالتی چلی جاتی تھی۔ ان باتوں کے درمیان اول خان کا فون آ گیا۔ اس کی آواز سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ مبارک ہو، تمہارا گندا شکار آخر کار پھندے میں آ گیا۔ اس کی مسرت سے مغلوب آواز میرے کانوں میں آئی۔ اس وقت کم از کم 3 نام میرے سامنے ہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں فوری طور پر اس کا اشارہ نہیں سمجھ سکا۔ مجھے سب سے زیادہ نفرت راجا سے ہے، اور وہی اپنی دوستی کے پھندے میں پھنسا ہے۔ راجا کے بارے میں اول خان کے وہ الفاظ سن کر خوشی سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، اب پہیلیاں بجواتے رہو گے یا اس ملعون کے کام آنے کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ گے؟ صبح سعید آباد سے واپسی پر شیر شاہ میں نظر آنے والا ایکسیڈنٹ تم کو یاد ہے؟ اول خان اس وقت میرے صبر کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا۔ اچھی طرح یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ بولنے والا واقعہ نہیں تھا۔ راجا کی گاڑی کو وہ حادثہ پیش آیا تھا، گھر سے نکل کر وہ بدحواسی کے عالم میں فرار ہوا تھا۔ اس موڑ پر اپنی گاڑی پر قابو نہیں رکھ سکا اور گاڑی چوراہے کی اونچی منڈیر توڑتی ہوئی گھاس پر چڑھ گئی۔ وہ بہت بری طرح زخمی ہوا ہے۔ تم کو کیسے پتا چلا کہ حادثے کا شکار ہونے والی کار اسی کی تھی؟ میں نے بے تابی سے سوال کیا۔ ابھی میں نے زاہد سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا، یہ خوشخبری اسی نے سنائی ہے۔ شیر شاہ کے علاقے میں ہونے والے حادثے کا سعید آباد کے تھانے سے کیا تعلق نکل آیا؟ مجھے اس کی سنائی ہوئی خبر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے راجا کو اپنی کوئی گاڑی استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ 36 اور دیواریں پھلانگتا ہوا کافی دور جانے کے بعد باہر نکلا اور گھر کے باہر کھڑی ہوئی کار چرا کر لے بھاگا۔ فائرنگ کا طوفان تھمنے کے بعد لوگ گھروں سے نکلے تو گاڑی کے اصل مالک کو چوری کا علم ہوا۔ اس نے اسی وقت تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کے بارے میں چھان بین شروع ہوئی تو پتا چلا کہ سعید آباد تھانے میں اس کی چوری کی رپورٹ درج ہے۔ اوہ، تو یوں کہو کہ زاہد کو مال مسروقہ کی شناخت کے لیے شیر شاہ تھانے جانا پڑا تو اسے حقیقت کا علم ہوا ہوگا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہاں، وہ بھی بہت خوش تھا اور کار کے حادثے کو قدرت کا عطاب قرار دے رہا تھا۔ اب راجا کہاں ہے؟ اول خان کی گفتگو میں آنے والے وقفوں سے مجھے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ میں اس واقعے کی ساری جزیات جلد از جلد جان لینے کے لیے بے چین تھا اور وہ نپے تلے ٹکڑوں میں اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ حادثے کے بعد سے وہ اسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اول خان نے ایک مرتبہ پھر مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ اس کی سخت ترین نگرانی کی ضرورت ہے۔ میں نے مضطربانہ لہجے میں کہا، وہ بہت مکار آدمی ہے، ہوش میں آتے ہی اسپتال سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ زاہد نے اپنے افسروں کو بتا دیا ہے کہ وہ STF کا مطلوبہ مجرم ہے۔ تم فکر نہ کرو، مسلح پولیس کے ساتھ میرے چاقو چوبند آدمی بھی اسپتال کی نگرانی پر مامور ہیں۔ اسے وہاں سے نکال لے جانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ وہ خود وہاں سے فرار ہو سکتا ہے۔ تم اس معاملے کی اہمیت اور سنگینی سے واقف ہو۔ میں اپنی کسی بات پر زور نہیں دوں گا، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ راجا کو کمتر نہ سمجھنا۔ وہ ہماری توقعات سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے۔ اسے نکل بھاگنے میں ناکامی ہوئی تو وہ خودکشی کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے بھاگ جانے کا خوف اپنے دل سے نکال دو۔ اس بار اول خان کی آواز اعتماد آمیز تھی۔ حادثے میں اس کی داہنی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، چہرہ بری طرح زخمی ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد اپنی مرضی سے بستر سے ہل جل بھی نہیں سکے گا۔ تمہارا خودکشی والا اندیشہ درست ہے۔ میں اس کی مکمل جامع تلاشی لینے کا بندوبست کیے لیتا ہوں۔ اس کے پاس سے خطرناک اور مشتبہ چیز ہٹا لی جائے گی۔ اسے اسٹیشن 4 کب لایا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ میڈیکل کلیئرنس کے بعد میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اسپتال میں نہیں چھوڑوں گا۔ معاملہ طول پکڑ جائے گا۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ لاکھ ملزم یا مجرم صحیح، اسپتال والے اس کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کا آپریشن ضرور کریں گے۔ سرجن کا یہی خیال ہے۔ حادثہ شدید تھا، آپریشن کے بغیر ٹوٹی ہڈی کا جوڑ بٹھانے کی کوششیں
کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ بلا وجہ وقت، پیسے اور طبی سہولتوں کا ضیاع ہوگا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ قدرے توقف کے بعد اس کی آواز آئی۔ اس پر وسائل برباد کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا انجام خود اسے بھی معلوم ہے۔ وہ جس حال میں ہے اسی حال میں اسے اٹھا لاؤ۔ پولیس تم سے کوئی طرد نہیں کرے گی۔ ڈاکٹروں سے کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنے طور پر اس کا علاج معالجہ کراؤ گے، اسپتال والے اسے روکنے پر اصرار نہیں کریں گے۔ خاصا ظالمانہ مشورہ ہے تمہارا، مگر وہ غدار اسی سلوک کا حقدار ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے مشورے پر عمل کیا جا سکے۔ ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ جوشی کے بیٹے نے اپنے باپ کی لاش پہچان لی ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ راجا کے سامنے یہ سب خبریں ثانوی ہو کر رہ گئی ہیں، مگر یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ میں نے تو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ میں بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوں۔ میں نے جلال کو فون کیا تھا، یہ بات اسی نے بتائی تھی۔ اچھا، تو وہ وہاں بیٹھا اپنی ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ شاید یہ ہم سب کی ملی جلی کوششوں کا ثمر ہے کہ راجا کے فرار کی کوشش ناکام ہو گئی، ورنہ اس تک پہنچنے میں ہمیں دانتوں پسینہ آ جاتا۔ اس کے آدمی اس کے خفیہ رابطوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس کے آدمیوں کی بے خبری کے بارے میں تمہیں زاہد نے کچھ بتایا ہے یا یہ تمہارا اندازہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ زاہد بہت مخلص اور محنتی پولیس افسر ہے۔ اس نے ان آٹھوں سے کڑی باز پرس شروع کر دی ہے۔ ابھی صرف اتنا پتا چلا ہے کہ راجا آج کل بڑے پیمانے پر ہیروئن کا دھندا کر رہا ہے۔ وہ اپنا مال مقامی مارکیٹ میں پھیلانے کے ساتھ یورپ اور امریکہ اسمگل کر رہا ہے۔ میں نے اول خان کی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہیروئن کے گھنونے کاروبار سے شی کی عبرتناک پسپائی کے بعد منڈیوں میں جو خلا پیدا ہوا تھا، اسے پر کرنے کے لیے کئی مفاد پرست مقامی گروہ میدان میں کود پڑے تھے۔ اگر راجا اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا تھا تو وہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ اس کے گرد جمع ہونے والے پکے پیشہ ور ہیں، وہ آسانی سے زبان نہیں کھولیں گے۔ میں نے کہا، راجا ہماری براہ راست تحویل میں آ جائے تو مجھے ذرا بھی فکر نہیں رہے گی کہ اس کے آدمی زبان کھولتے ہیں یا چپ سادے رہتے ہیں۔ CIA اور FBI کی سازشوں میں ہیروئن کا تذکرہ مجھے بھی بے جوڑ لگا تھا، لیکن اب تک کے حقائق یہی ہیں۔ ہیروئن ان ایجنسیوں سے اتنی لا تعلق نہیں ہے۔ شی کا خمیر ہیروئن کے سرمایے سے اٹھا تھا اور وہ CIA کا ایک حصہ بنی ہوئی تھی۔ اس وقت اپنے ذہن کو نہ تھکاؤ، یہ دور کی باتیں ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنی ساری توجہ راجا پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ میں تمہاری طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر رہوں گا، یہ جان کر کہ شاید تم کو بھی خوشی ہو کہ اب یہاں صرف چوپڑا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ بنود بھی کراچی آ گیا ہے۔ اس خبر سے جلال کو زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ عبداللہ کے قتل کے بعد اس پر خار کھائے بیٹھا ہے۔ ہنسی کے ساتھ اول خان کی آواز آئی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔